الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دینی بھائیوں، موت اور حیات یہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ زندگی اور موت کا فیصلہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں۔ اگر کوئی آدمی سولی پر لٹک جائے اور یہ چاہے کہ میں اپنی جان دے دوں، لیکن اللہ نے اس کے مقدر میں موت نہیں لکھی ہے تو وہ نہیں مرتا ہے۔ کوئی یہ چاہے کہ میں زہر کھا کر اپنی جان دے دوں، پوائزن استعمال کر لیا، لیکن اس کا دانہ پانی باقی ہے تو اسے کچھ نہیں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں، اور انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو یہ دنیا بنائی، بعض مرتبہ ایسے ناسازگار حالات اور ایسی ڈیفیکل اور مشکل گھڑیاں آ جاتی ہے کہ انسان زندگی سے موت کو پیار کرنے لگتا ہے، زندگی سے دوچار ہو جاتا ہے۔ حالات کے تحت وہ ایسا مجبور ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی وہ موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جب کوئی راستہ نہیں سوجھتا، اسے کوئی حل نہیں ملتا ہے، تو مجبوری کے درجے میں یہ قدم اٹھا لیتا ہے۔ اور دوسری چیز کہ اس دنیا میں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی رکھی اور زندگی گزارنے کے لیے اس کے ارد گرد چاروں طرف کا جو ماحول بنایا، اور وعدہ ہے اللہ کا کہ ایمان والوں کے لیے آخر میں جنت ہے، نافرمانوں کے لیے جہنم۔ تو یہاں دنیا میں رہتے ہوئے جنت کمانا اور حاصل کرنا اتنا ایزی اور آسان بھی نہیں۔ ایک طرف نفس بھی لگا ہوا ہے، دوسری طرف ہاتھ دھو کر شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہے، اور جائز امور کے ساتھ ناجائز چیزیں بھی ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ جائز چیزوں کا حاصل کرنا مشکل لگتا ہے، اور ناجائز چیزیں سامنے چل کر آتی ہے، گناہوں کی دعوت مل رہی ہے۔ مثال کے طور پر اگر حلال طریقے سے محنت کرے گا تو مشکل سے گزر بسر ہو سکتا ہے، اتنا کماتا ہے۔ اور اگر 2 نمبر کی کوئی لائن پکڑ لے، ٹریک سے ہٹ جائے، تو پھر اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ جو سال میں نہیں کماتا ہے وہ مہینے میں کما لیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی سوچ کے مطابق اعمال کرتا ہے اور کام کرتا ہے، اور بعض مرتبہ اچھے خاصے آدمی بظاہر دیندار ہے، اس کے باوجود مجبوری کے درجے میں کبھی نہ کبھی ایسے گناہوں میں پھنس جاتے۔ تو آدمی چاہتا نہیں ہے، اس کا دل بھی گوارا نہیں کرتا، پھر بھی وہ ناجائز چیزوں میں مبتلا ہو گیا۔
اور کبھی نادانستہ طور پر نہ چاہتے ہوئے گناہ کر بیٹھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے توبہ کا دروازہ رکھا ہے کہ آدمی جب بھی کوئی گناہ کر لے، نافرمانی ہو جائے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تیرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، توبہ کر لے، سارے گناہ معاف۔ صرف وہ قبول کر لیتا ہے، اعتراف کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساری زندگی کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی کسی عدالت کا، کسی کورٹ کا قانون نہیں ہے کہ تم نے جرم قبول کر لیا اور تمہیں معاف کر دیا۔ یہ صرف اللہ کی عدالت کا قانون ہے۔ کتنا بھی بڑا مجرم ہو، کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، حق تعالیٰ فرماتے میرے بندے ساری زندگی کے گناہ لے کر تو آئے گا، ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کر لے، ندامت کے دو آنسو بہا دے، ساری زندگی کے گناہ معاف کر دوں گا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ حج کے موقع پر 5 دن جو ہوتے ہیں حج کے، ان 5 دنوں کے اندر ایسے حالات پیش آتے ہیں، مشکلیاں اتنی آتی ہے، آدمی کہتا ہے کہ ہائے ہائے یہ 5 دن کب گزریں گے۔ پہلا دن گزر گیا، وہاں دیکھا مینا کے میدان میں خیمے لگے ہوئے ہیں، استنجا کے لیے، طہارت کے لیے قطاریں لگی ہوئی ہے۔ اب کئی بیچارے ایسے جو کمزور ہاضمے والے وہاں دروازے تک پہنچتے پہنچتے بیچ میں ہی فارغ بھی ہو جاتے۔ تو ایسے حالات 5 دنوں کے اندر اسے اتنی مشق کرائی جاتی ہے، اس کے پاس اتنی دوڑ دھوپ کروائی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہے بھائی زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج فرض ہے، اگر حج ہر سال فرض ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو 5 دنوں میں حج کے اللہ تعالیٰ ساری زندگی کے گناہ معاف کر رہے ہیں۔ تو کچھ نہ کچھ مشکلات تو پیش آئے گی، حالات آئیں گے۔ یہاں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے بھی جب توبہ کر لی، تائب ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری زندگی کے گناہ یوں سمجھ لیجیے کہ معاف کر دیے، اور ایک مدت تک ان کو مہلت دی، زندہ رہنے کی، دنیا کی چیزوں کو برتنے کی، نفع حاصل کرنے کی۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا تھا، ابھی وحی نہیں آئی تھی، اور خود فیصلہ کر لیا کہ یہاں سے میں چلا جاؤں، دوسری جگہ چلا جاؤں، اور پھر اللہ کی طرف سے وہ گرفت آئی، کشتی میں سوار ہوئے، قرآن اندازی ہوئی، اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلتا ہے۔ اب یہ قرآن اندازی کے اندر کسی کا نام نکل جانا، یہ حق اور باطل کا فیصلہ اس سے نہیں ہو سکتا۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر ایک چٹھی بنا کر قرآن لے کر کہا جائے کہ یہاں 25-50 آدمیوں میں سے یہ قرآن جس کے نام نکلے گا اس کے اندر لکھا ہے کہ وہ جنتی، وہ کوئی جنتی ہونے والا نہیں ہے۔ یہ تو بعض مرتبہ جب بہت سے جائز امور بن جاتے ہیں جس میں آدمی کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہے، تو اس وقت اس کو اختیار دیا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جس کشتی میں سوار تھے اس میں بوجھ زیادہ ہو گیا تھا، کسی ایک آدمی کو اگر اس میں سے اتار دیتے، نکال دیتے، تو کشتی جو ہے واپس سنبھل جاتی۔ بوجھ کے زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا کہ بھئی اب قرآن اندازی کی جائے۔ کوئی آدمی ویسے تو تیار نہیں ہوگا کہ ٹھیک ہے میں کود جاؤں گا کشتی سے، میں اپنی جان دے دوں گا۔ اس لیے کسی کی دل شکنی نہ ہو، کوئی ناراض نہ ہو جائے، اس لیے قرآن اندازی کیا گیا کہ تاکہ جس کا نام نکلے اسے کشتی سے اتار دیا جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام جیسے ہی کشتی سے نیچے کودے، اللہ کے حکم سے وہ مچھلی آئی اور ان کو اپنے حلق میں لے لیا اور بطن کے اندر اتار دیا۔ اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا۔ اللہ کا حکم آیا کہ یونس علیہ السلام تیرا لقمہ نہیں ہے، تیری غذا نہیں ہے، تیرا بطن ان کے لیے قید کھانا ہے۔
دنیا کی عدالتوں میں لوگ قید میں رہتے ہیں، اب جو سزا ہوتی ہے اس کے مطابق قید خانے میں رکھا جاتا ہے، مہینے، 2 مہینے، 6 مہینے، سال۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنا رہے تھے؟ تو مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ چند گھنٹے دن کے، دوسرا قول یہ ہے کہ 5 دن رہے، ایک قول یہ ہے کہ 7 دن رہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے تھے۔ جب وہ مدت پوری ہوئی جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا قید خانے کا، پھر اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ سے باہر نکال دو۔ اور ایسے نہیں، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں وہ تسبیح پڑھتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، اور وہ ذکر بھی قرآن کریم میں اللہ نے بتایا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کیا ذکر کرتے تھے۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور مچھلی والے کو حضرت یونس علیہ السلام کو جب وہ غصے میں چلا گیا، حضرت یونس علیہ السلام غصے میں چلے گئے، قوم پر عذاب نہیں آیا، نافرمان تھی قوم، عذاب نہیں آئے تو غصے ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، عذاب بھی نہیں آیا۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ حضرت یونس علیہ السلام غصے میں چلے گئے، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گمان کرتے تھے کہ ہم اس پر قادر نہیں، یعنی کسی کو پکڑنے پر۔ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ، پھر حضرت یونس علیہ السلام نے اندھیریوں میں، مچھلی کے پیٹ کی اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، بہت سی اندھیریوں میں اللہ کو پکارا، اے الہ العالمین تیرے سوا کوئی الہ نہیں، آپ کی ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی گنہگار ہوں، میں ہی نافرمان ہوں۔ پھر اللہ کے حکم سے مچھلی نے ان کو پیٹ سے نکال دیا۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، ہم نے مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اب اپنے پیٹ سے باہر نکال دے۔ مچھلی نے اللہ کے حکم سے کنارے آ کر ایک چٹیل میدان میں حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے حلق سے باہر نکالا۔ حضرت یونس علیہ السلام کنارے پر پڑے ہیں، وہاں پر حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے مچھلی نے کنارے پر لا کر چھوڑ دیا۔ اب مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئے تھے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، اللہ فرماتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے وہ کمزور ہو گئے تھے، اور باڈی کے اوپر جتنے بال بھی تھے وہ بھی نکل گئے تھے، مچھلی کے پیٹ کی گرمی کی وجہ سے جسم سے بال بھی نکل گئے۔ بچے کو دیکھا ہوگا جب ولادت ہوتی ہے، ماں کے پیٹ سے وہ باہر نکلتا ہے تو باڈی کے اوپر بال نہیں ہوتے، بالکل صاف ستھری چمڑی ہوتی ہے، کیونکہ ماں کے پیٹ میں بھی گرمی ہوتی ہے۔ تو یہاں تو مچھلی کے پیٹ کی گرمی حضرت یونس علیہ السلام کو باہر نکالا۔ اب وہاں کنارے پر نکالا تو اوپر آسمان کے اوپر دھوپ بھی تھی، وہ دھوپ سے بھی بچانا ہے، کمزور بھی پڑ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر وہاں حضرت یونس علیہ السلام کے لیے سائے کا بھی انتظام کیا۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے سمندر کے کنارے پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ بیلدار درخت یعنی جس کا تنا نہیں ہوتا ہے، جو کھڑا نہیں ہوتا ہے، ایسا بیلدار درخت ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اگایا۔ اب یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ وہ بیلدار درخت نہیں ہے تو وہ زمین پر پھیلا ہے، اس سے گرمی سے کیسے بچا جائے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے
کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی بیلدار درخت کو ہی تنا دے دیا ہو. حضرت یونس علیہ السلام کے معجزے سے اس بیلدار درخت کے اندر تنا آ گیا. دوسرا قول یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے سے وہاں کوئی درخت موجود ہو اور اس کے اوپر وہ بیل جو تھی وہ اوپر چڑھ گئی اور اس کے پتے گھنے سائے کی طرح ہو گئے. حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر وہ چاروں طرف پھیل گئے تاکہ گرمی سے بچے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر رزق کا بھی انتظام کیا. حضرت یونس علیہ السلام ظاہر ہے کہ کئی دنوں سے وہ بھوکے پیاسے بھی ہوں گے، تو ایک جنگلی بکری کو اللہ نے حکم دیا کہ جب بھوک لگتی تھی وہ حضرت یونس علیہ السلام کے پاس آ جاتی تھی اور وہاں آنے کے بعد کھڑی ہو جاتی. حضرت یونس علیہ السلام اس کا دودھ پی لیتے تھے. یہ ان کے لیے غذا ہوتی تھی. اب یہ جو تسبیح حضرت یونس علیہ السلام نے جو مچھلی کے پیٹ میں پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو بزرگوں سے منقول چلا آتا ہے. فرماتے ہیں کہ انفرادی اور اجتماعی مصیبت کے وقت آدمی کے اوپر حالات آتے ہیں. کبھی تو انفرادی یعنی اپنے آپ پر ہی آتے ہیں، اور کبھی اجتماعی، جیسے کہ ابھی حالات آئے، 2 سال وائرس کا زمانہ تھا، کووڈ تھا، اجتماعی حالات، پوری امت پریشان. تو فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر اگر 1.25 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فرماتے ہیں کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں. جب بھی حالات پیش آئیں گے اس تسبیح کا ورد کریں گے، لا الہ الا انت. پھر اس تسبیح کے اثرات میں ایک چیز یہ بھی لکھی ہے کہ موقع اور محل بھی دیکھے. جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اس کو مچھلی کے پیٹ میں پڑھا تھا، تو ہم بھی ایسا کوئی کونا تلاش کریں. دوسری چیز کہ یہ بھی دیکھے حضرت یونس علیہ السلام نے اندھیریوں میں پڑھا تھا، تو یہ تسبیح پڑھتے وقت بھی کچھ اندھیرا ہو. یہ علماء نے ایسے نکات بیان کیے ہیں کہ تاکہ جس کی وجہ سے زیادہ یہ مؤثر عمل ثابت ہو. ابو داؤد میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دعا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، اسے جو مسلمان بھی کسی مصیبت میں پڑھے گا اس کی مصیبت دور ہو جائے گی. یہ عمل حدیث سے بھی ثابت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا مانگی اس دعا والا عمل کرو. اب اکابر اور بزرگان دین جیسے حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق عدد بتاتے ہیں. بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر دن میں کوئی ضروری امر ہو، فوری طور پر کوئی کام کرنا ہے، ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے، جیسے کسی آفیسر کے پاس گئے اپنا کام لے کر، اب وہاں کام ہو نہیں رہا ہے، مشکل ہو رہی ہے، اور ہمیں اچانک یاد آ گیا کہ ہمیں یہ عمل کرنا ہے، تو جلدی سے بسم اللہ پڑھ کر 11 مرتبہ یہ پڑھ لے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ ورد زبان پر جاری رکھے گا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مصیبت دور کر دیں گے، تکلیف ختم فرمائیں گے، آسانی کا معاملہ فرمائیں گے اور کام ہو جائے گا. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے حضرت یونس علیہ السلام پر بیلدار درخت اگا دیا. وہ کدو کا درخت، بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ درخت جو تھا کدو کا تھا، جس کو ہم لوکی کہتے ہیں، جو لمبی لمبی ہوتی ہے. یہ غذا کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کا سایہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے. اور بہت سے حکماء نے جو آیورویدک دوا ہوتی ہے، حکیمی نسخے، اس میں خصوصاً اس کو پیس کر، اس کے پتوں کو پیس کر، اسی طرح اس کو کدو کو سکھا کر پیس کر اس کا پاؤڈر بنایا جاتا ہے. بہت سی بیماریوں میں یہ کارگر ہے، اس کے ذریعے علاج بھی کیا جاتا ہے. تو حضرت یونس علیہ السلام جس علاقے میں بھیجے گئے تھے جو عراق کہلاتا ہے، اور عراق میں بھی موصل، اور موصل میں بھی وہ جو مشہور جگہ جسے نینوا کہتے ہیں،
اور اس وقت اس جگہ کو کربلا کے نام سے یاد کرتے ہیں لوگ. وہاں اکثر لوگ جاتے ہیں کربلا میں، تو فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا. حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے سے ایک چیز تو سمجھ میں یہ آتی ہے کہ جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی عذاب اور پکڑ کی شکل ظاہر ہو، اگر بندہ فوری طور پر تائب ہو جائے تو فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ عذاب اور آنے والے حالات دور ہو جاتے ہیں. بعض مرتبہ انسان کے خود کے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی معصیتوں کی وجہ سے اس کے اوپر تو پکڑ نہیں آتی، لیکن اس کے گھر والے پر، اس کی فیملی پر، بچوں کے اوپر کبھی کبھی حالات آ جائے تو یہ نہ سمجھے کہ اب ہمیں اس کے لیے علاج کرنا ہے، فلاں کرنا ہے. وہ علاج معالجہ تو کرنا ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں اپنے جرائم کا اور اپنے قصور کے اوپر بھی تھوڑا اعتراف کر لے. سوچے کہ ایسا کون سا گناہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے یہ حالات آج میرے گھر والوں پر آئے ہیں. تو آدمی جب توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ علاج کے ساتھ ساتھ اس کے توبہ کی برکت سے بھی اس کو شفا دے دیتے ہیں، اس کو بیماری سے نکال دیتے ہیں. اور دوسری چیز حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے میں جو امت کو ایک سبق ملتا ہے کہ جب قوم عمومی نافرمانی کرتی ہے تو نافرمانی کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کی بات اگر پہلے سے قوم مان لیتی تو حضرت یونس علیہ السلام شہر چھوڑ کر نہ چلے جاتے اور ان کے اوپر یہ حالات نہ آتے، وہ آزمائش میں مبتلا نہیں ہوتے اور اس طریقے سے ان کو تکلیف نہ جھیلنی پڑتی. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشرکین مکہ کو سمجھایا، ان کو اسلام کی دعوت دی، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. مجبوری کے درجے میں طائف کا سفر کیا، طائف والوں نے بھی بے رخی کی، وہاں بھی کوئی سپورٹ نہیں ملا. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے ہجرت کا حکم دیا. تو جب کوئی نبی ہوتا ہے اس کی قوم مان کر نہیں دیتی تو پھر اللہ تعالیٰ اس بستی سے اس نبی کو کسی دوسرے علاقے میں بھیج دیتے ہیں جہاں لوگ ان کی اطاعت کرے، جہاں لوگ ان کی فرما برداری کرے، ان کی باتوں کو مان کر چلے. تو حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے میں اگر یہ امت نافرمانی نہ کرتی تو نبی کے اوپر یہ حالات نہ آتے. آج ہم بھی اپنے اعمال کو جانچے، گریبان میں منہ ڈالے کہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے کل قیامت کے دن جب ہم لوگ وہاں حساب اور کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے، میزان لگا ہوگا اور ہر امتی کے بارے میں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. ہمارے کسی عمل کی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، آپ کو جنت میں جانے میں تاخیر نہ ہو جائے. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا آخری امتی اور جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا وہ جنت میں نہیں چلے جاتے، وہاں تک میں وہاں محشر کے پاس میدان میں میزان کے پاس کھڑا رہوں گا. تو ہمارے عمل کا بھی اعتراف ہمیں ہونا چاہیے کہ ہر عمل کو ٹٹولے اور دن بھر کے گناہ ہو گئے تو رات کو معافی مانگ لے، سونے سے پہلے تائب ہو جائے، روزانہ کے گناہوں کی معافی مانگ لی تو پھر ساری زندگی کے گناہوں کا معافی مانگنا آسان ہے. آدمی روزانہ سوتے وقت توبہ کر لے، اے اللہ دن بھر جتنے بھی قصور ہوئے جان کر انجان کر جو گناہ ہو گئے ہیں معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو امت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہوتا ہے، امت کی فلاح و بہبود کا طریقہ نبیوں کے پاس ہوتا ہے. ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کریم ہمیں لا کر دیا اور آپ کی جو حدیث مبارک ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے زندگی بھر کے ساری چیزیں کھول کر رکھ دی. قرآن کریم میں ہر مسئلے کا حل بیان کیا. امم ماضیہ یعنی پچھلی جو امتیں گزری ہیں ان کے احوال بھی ذکر کیے. یہ پڑھنے
पढ़ने के लिए, इस किस्से कहानी के लिए नहीं, बल्कि सबक हासिल करने के लिए है कि उस उम्मत ने नाफरमानी की, उन पर ये हालात आए थे, उन्होंने फला गुनाह किया, फला लफ्जिश की तो ये पकड़ आई थी, ताकि हम उनको पढ़कर और सुनकर खुद संभलने वाले बन जाए, खुद भी संभल जाए और अपने माताहतों को, अहलो अयाल को, अपने इलाके वाले को भी संभालने की कोशिश करे। अल्लाह ताला कही सुनी बातों पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला नबियों वाली सीरत और ज़िंदगी हमें नसीब फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़े और दुआ फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। इलाहुल आलमीन, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। हमें अपने जराइम का एतराफ़ है, अपने गुनाहों का इकरार है। ए अल्लाह, हम ये तो नहीं कहते कि हम पाकबाज हैं, हमारे गुनाह नहीं हैं, लेकिन ये ज़रूर कहते हैं कि हुए जो भी गुनाह हैं प्यारे अल्लाह माफ़ करने वाले आप ही हैं, आपके अलावा कोई माफ़ी देने वाला नहीं। ए अल्लाह, मौके मौके से लोग फ़ायदा उठाकर हमारी मजबूरियों से खेलते हैं, हमारे जराइम को याद दिलाते हैं। फला मौके पर तूने फला गुनाह किया था, फला मौके के ऊपर फला जुर्म किया था, हमें शर्मिंदगी दिलाते हैं, हमें एहसास दिलाते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। रब्बे करीम, आपकी ज़ात वही है कि बंदा माफ़ी मांग लेता है, कभी आप पिछली ज़िंदगी का तज़किरा तक नहीं करते, नामे अमाल में गुनाहों को मिटा देते हैं। लिखने वाले फरिश्तों को भी पता नहीं चलता कि इसके नामे अमाल में जो गुनाह लिखे थे वो कहाँ गए, कौन से गुनाह लिखे थे। ए अल्लाह, आपकी ज़ात गफूर है, आपकी ज़ात रहीम है, आपकी ज़ात करीम है। आपको आपकी ज़ात करीमी का वास्ता, आपको आपकी ज़ात रहीमी का वास्ता। हम जैसे गुनहगारों पर मग़फ़िरत के फ़ैसले फरमा, रहमतों के फ़ैसले फरमा। बहुत कमज़ोर हैं ए अल्लाह, बहुत कमज़ोर हैं ए अल्लाह, चाह कर भी गुनाह से नहीं बच सकते। जब तक आपकी मदद न हो, जब तक आपकी तरफ से गुनाहों के बचने की ताकत न मिल जाए, हम गुनाहों से नहीं बच सकते। ए अल्लाह, नेकियों का जज्बा अता फरमा दे, नेकियों की कुव्वत अता फरमा दे। ए अल्लाह, बदन को और जिस्म को वो ताकत अता फरमा जिसके ज़रिए हम आपके नेक अमाल कर सके, आपको राज़ी करने के लिए। ए अल्लाह, जिस्म में ऐसी कुव्वत आ जाए कि जिससे आपकी नाफरमानी हो जाए, इससे हम आपकी माफ़ी मांगते हैं। ए अल्लाह, ताकत और कुव्वत आप इसलिए अता फरमाते हैं ताकि बंदे मेरे रास्ते में खड़े होकर मुझे सजदा करे, नमाजों में खड़े होकर क़याम करे, कुरान करीम पढ़े, मुझसे राज़ो नियाज की बातें करे। जब वो सजदे में जाए तो सरगोशी हो जाए, अपने रब को पुकारने वाले बन जाए। ए अल्लाह, ऐसी एक नमाज तो हमें अता फरमा जो आपको राज़ी करने वाली हो, आपके दरबार में पेश की जाए। ए अल्लाह, ये तो नक़ल इबादत हो रही है। इमाम साहब की आवाज़ सुनकर हम रुकू भी कर लेते हैं, सजदे में भी चले जाते हैं। ए अल्लाह, तशहुद भी पढ़ा जाता है, तशहुद में उंगलियां भी उठा देते हैं, लेकिन दिल और दिमाग बिल्कुल उचाट होता है। कहीं बाज़ारों में घूम रहे हैं, कहीं गलियों की सैर हो रही है, यहाँ बैठे बैठे न जाने हमारा दिल और दिमाग कहाँ कहाँ की सियाहत और तफरीहात कर लेता है। प्यारे अल्लाह, खुशू और खुशू नसीब फरमा। ए अल्लाह, हर अमल में इखलास अता फरमा, जान नसीब फरमा। ए अल्लाह, ये रोज़े की इबादत है, ये बड़ी इबादत है, इसका बदला सिवाय आपके हमें कोई नहीं अता करता। आपके हबीब का फरमान है कि अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, कि मेरा प्यारा रब फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। दुनिया के ख़जाने अगर लुटा दिए जाए, अगर सोने चांदी के अंबार और ढेर लगा दिए जाए, तब भी वो एक रोज़े का बदल नहीं बन सकते। प्यारे अल्लाह, ये तो रमज़ान के रोज़े हैं, मुक़द्दस रोज़े हैं, बाबरकत महीने के रोज़े हैं। सिवाय आपकी ज़ात के अलावा किसी के नाम पर ये रोज़े नहीं रखे जाते। बस आपके बंदे
آپ کے نام پر دن بھر کے بھوکے پیاسے ہیں، گناہوں کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں، تجارت بھی کر رہے ہیں، اپنے جسم کو تھکا بھی رہے ہیں، پھر بھی اے اللہ اپنا روزہ ٹوٹنے نہیں دیا، نہ انہوں نے کھایا نہ پیا، اس لیے کہ ہمارے رب کا حکم ہو گیا کہ اب کھانا بند کر دو، میرے نام پر بھوکے رہو، میرے نام پر پیاسے رہو، جب میرا حکم ملے، میرے منادی کی طرف سے آپ کو صدا اور ندا ملے کہ اب افطار کر لو، اے اللہ آپ کے حکم پر یہ بندے افطار کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے روزے بھی قبول فرما لے۔ تراویح میں کھڑے رہنا بھی ہمیں مشکل ہوتا ہے، اے اللہ پیر کمزور ہیں، جسم میں قوہ بھی نہیں، اس کے باوجود بہت ساری بیماریوں کو لے کر بھی آپ کے بندے تراویح میں کھڑے ہیں، اس لیے کھڑے ہیں کہ ہمارے رب کا حکم ہو گیا کہ قیام اللیل کرو، راتوں میں میرے سامنے نمازوں میں کھڑے ہو جاؤ۔ یہ بندے ساری مصروفیات کو چھوڑ کر دن بھر کے تھکے ہارے تھے، اپنے تھکن کی پرواہ کیے بغیر اپنی راحت اور آرام کو قربان کر کے اے اللہ آپ کے سامنے نمازوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کا کھڑا ہونا بھی قبول فرما لے، ان کی تلاوت قبول فرما لے، دعاؤں میں ہاتھ اٹھانا قبول فرما لے۔ پیارے اللہ آپ کو کوئی تو ادا ہماری پسند آتی ہوگی، وہ ادا ہمیں سکھا دیجئے، وہ ادا ہمیں بتا دیجئے، تاکہ اس ادا کے ذریعے ہم آپ کا قرب حاصل کر سکے۔ آپ ہمیں اپنا نزدیکی دوست بنا لو، آپ ہمیں اپنا مقبول بندہ بنا لو۔ اے اللہ گناہ کرتے کرتے تھک گئے ہیں، اے اللہ گناہ کرتے کرتے تھک گئے ہیں، اے اللہ گناہ کرنے سے اے اللہ ہمیں ایسا دور بھاگنے والا بنا جیسے ہم زہریلے اور موذی جانور سے دور بھاگتے ہیں۔ گناہوں سے نفرت بھی ہے، اس کے باوجود گناہ کر بیٹھتے ہیں، نادانی میں غفلت میں گناہ ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ سارے جرائم سے تائب ہیں، توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، پوری دنیا کے حالات کو سازگار بنا دیجئے، امت مسلمہ کی حفاظت فرما، عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان و یقین کی حفاظت فرما۔ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، بہت کچھ مانگنا ہے لیکن اے اللہ مانگنے کا طریقہ سلیقہ نہیں آتا، آپ تو بغیر مانگے بھی دے سکتے ہیں، صرف بندے کے ہاتھ اٹھانے پر آپ راضی ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ ہماری کیا ضرورتیں ہیں خود ہمیں نہیں معلوم، لیکن آپ خوب جانتے ہیں، ہماری ساری ضرورتوں کا بھی انتظام فرما، مغفرت کے فیصلے فرما، رحمتوں کے فیصلے فرما، جہنم کی آگ سے خلاصی اور چھٹکارے کے فیصلے فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔